کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دائیں بائیں فرشتے نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نیکی بدی سے مراد جو لفظ بولتے ہیں وہ اور جو کرتے ہیں وہ، ارادے کی معافی ہے، سوچ جو دماغوں میں آتی ہے اس کی پوچھنی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے اندر کی سوچیں اس کی ہم پکڑ نہیں کریں گے، پریکٹیکل جو کام کریں گے ہم اس کی ڈکلیئر کریں گے کہ یہ تم نے نیکی کی ہے یا بدی، اور نیکیوں کا بھی ایک بتا دیا ہے کہ یہ کام نیکی والے ہیں اور یہ بدی والے ہیں۔ اب ہم ہمارے دائیں بائیں فرشتے بھی بٹھا دیں ہیں کہ ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی، اب اس نیکیوں کے سٹاک کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نیکی والے ہیں، بدیوں کے سٹاک کا بھی پتہ ہے کہ یہ کام بدی والے ہیں۔ اب ہم نے اس سٹاک میں سے اٹھا کر آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہے اس کو، نیکیوں کو یا بدیوں کو، اور وہ 7 فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، داہنی سائڈ والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں والا بدیاں لکھ رہا ہے۔ اب 2 طرح کی باتوں سے ہمیں نیکی یا بدی لکھی جائے، ایک وہ جو بولیں گے، دوسرا وہ جو کریں گے۔ تو یہ اس 2 کاموں پر دھیان رکھیں، بولنے پر دھیان رکھیں، بولنے پہ قابو رکھیں اپنے آپ پہ، ایک چپ 100 سکھ کا فارمولہ بنائیں، بولنے پہ گرفت، کیونکہ بولا ہوا جو لفظ ہوگا وہ یا تو نیکی والا ہوگا یا بدی والا۔ اب میں بول رہا ہوں تو میں نیکی والا بول رہا ہوں، میرا نیکی والا فرشتہ لکھی جا رہا ہے، اور اگر یہیں اس جگہ میں گالی نکالوں، چگلی کروں، غیبت کھاؤں، جھوٹ بولوں، فراڈ دھوکہ دہی کروں، گانا گاؤں، لوگوں کی نقلیں اتاروں، عزتیں اچھالوں، پگڑیاں اچھالوں، وہ ساری خرابیاں جو زبان کی ہیں، یہ اس کو منہ سے بولتا جاؤں تو وہ پھر تو بدی والا فرشتہ ہی لکھے گا نا۔ تو اس لیے بولنے میں بہت احتیاط کرو، بولنے کا جو فارمولہ ہے نا اس پہ بہت گرفت، اپنے قبضے میں رکھو زبان کو، منہ کو اپنی قبضے میں رکھو کہ منہ وہاں کھلے جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو۔ کئی اصحاب کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ انہوں نے منہ میں پتھر رکھا ہوا تھا، جب کوئی ان سے بات کرتا یا وہ بولنا چاہتے تو پہلے سوچتے، سوچ کر پھر وہ پتھر نکالتے پھر بات کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی بولتے ہوئے پہلے تھوڑا سا وقفہ کرو، دیکھو تمہارے الفاظ ایسے ہوتے نہیں کہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہوں، کسی کا دل توڑ رہے ہوں، کسی کے جذبات توڑ رہے ہوں، کسی کی کردار کشی کر رہے ہوں، نقصان پہنچا رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر سوچ لو، اس لیے تولو کا لفظ ہے، تھوڑی دیر سوچ لو، جلد بازی میں نہ بولو، کنٹرول کرو خود کو، جذبات کو، اچھا بولو، کیونکہ تم اچھا بولو گے تو یہ نیکی میں لکھا جائے گا۔ اچھے بولنے میں آپ کا یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ بیان کر رہا ہوں، آپ کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، کسی کو تسلی دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ اچھا کرے گا، کسی کو نماز کا کہہ دیتے ہیں، کسی کو اچھے کام کا، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار کا راہ دکھا دیتے ہیں، یار یہ کر لے تمہیں روزی ملے گی، تو یہ نیکیاں کر رہے ہو نا آپ۔ کسی بیمار ہے تو اس کی داد رسی بیمار پرسی کرتے ہو، ڈھارس بتاتے ہو، تو جو اچھا بول رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، یاسین پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، نماز، یہ اچھا بول رہے ہو تو یہ نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ منہ کے ذریعے بھی سٹاک جمع ہوگا آخرت کی نیکیوں کا، اچھا یا برا۔ دوسرا پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل بھی سٹاک ہم نے جمع کرنا ہے نیکیوں بدیوں، پریکٹیکل عملی طور پر۔ اگر ہمارا جسم 5 وقت نماز کا عادی ہے تو ویل ڈن، یہ آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے اللہ کے نبی۔ جب بندہ نمازی ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو اس کے اندر خامیاں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز کی عادت اپنے میں بچوں میں ڈالیں، جو بیوی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیوی کو نمازی بنائیں، اس وقت ہی بنا سکیں گے نا جب آپ ہوں گے۔ جو بچے ہیں آپ فادر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بیوی بچے نمازی ہوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ خود ہوں گے۔ پہلے خود کام کریں گے تو دوسرے کو کہیں گے نا، خود کام کر ہی نہیں رہا دوسرے کو کہہ رہا تو وہ اثر نہیں ہوگا، ویسے بھی یہ فراڈیا لگے گا۔ تو ایک کام جب میں خود ہی نہیں کر رہا، آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت بچہ پیش کرنے آئی، جناب یہ نا میٹھا زیادہ کھاتا ہے، اس کو دم کر دیں، اس کو سمجھائیں، میٹھا کھاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ سینکڑوں آتے ہیں،
اس طرح کی باتیں لے کے، تو جناب نے اسی وقت میٹھا کھایا ہوا تھا۔ اب آپ اس کو کیا کہتے کہ تو میٹھا نہ کھا جب کہ خود کھایا ہوا ہے؟ آپ نے بولا اچھا کل لے کے آنا، انشاءاللہ یہ میٹھا کم کر دے گا، کل لے کے آنا۔ چلی گئی، وہ دوسرے دن آئی تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو آتے کہا بیٹے میٹھا زیادہ نہیں کھاتے، یہ جسم میں پھنسیاں یا ٹھیک نہیں رہتا۔ تو آپ نے اتنا کہا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہتی اللہ کے نبی کل ہی یہ بات کر دیتے، کل جب میں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی تو اب اسی وقت یہی بات کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے، مجھے دوبارہ چکر لگوایا۔ فرمایا میں نے اس وقت نا کل خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اگر میں کہتا تو شاید میری بات کا اثر نہ ہوتا۔ تو جب آپ خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ بچوں بیوی کو کہتے رہیں گے تو آپ کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ خود ہی نہیں جو کر رہے تو وہ دوسرے کو کہی جا رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے پریکٹیکل یہی عالم ہے کہ آپ خود پہلے وہ عمل شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اپنے بیوی بچوں کو، کیوں بیوی بچوں کو بھی آپ نے حساب دینا ہے، بیوی بچوں کا بھی حساب آپ نے دینا ہے، کیونکہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سے والد اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یا نبی اللہ وہ کیسے کیوں کر؟ فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن جب گفتگو ہو رہی ہوگی تو بچے اور بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یہ ہمارا سربراہ تھا، یہ پاور والا تھا، تو یہ چاہتا تو ہم نیکیوں میں لگتے، یہ چاہا نہیں تو ہم اس کی وجہ سے ہم نیکیاں نہیں کر پائے، لہٰذا ہم گناہ میں ڈوبتے گئے، اس نے ہمیں بچایا نہیں، ڈوبتے گئے اس کی وجہ سے، اب ہمیں دوزخ میں ڈالنا ہے تو اس کو بھی ڈالو۔ تو اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو بھی۔ تو ظاہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، وہ کمزور ہے، جیسے چھوٹا درخت یا پودا لگاتے ہیں، آپ کی مرضی ٹیڑھا لگا دو وہ ٹیڑھا اگتا جائے گا۔ کئی درخت ٹیڑھے ہوتے ہیں، بنیاد جو ٹیڑھی ہوتی، مکان ہے ٹیڑھا بنا لو، اسی طرح بچہ ہے آپ ٹیڑھا رکھیں گے تو ٹیڑھا چلتا جائے گا۔ اگر آپ اس کا دھیان رکھیں گے، جیسے فصل کا دھیان رکھتا ہے کسان، وہ بر وقت پانی دیتا ہے، اس کو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے، موسمی اس کی نگرانی کرتا ہے، اس پہ چکر لگاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے جہاں تک کہ اس کی اناج اتر نہیں جاتا۔ اسی طرح بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تو والدین اس پہ دھیان دیتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا، اس کی بہتر خوبیوں پہ فوکس رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر دھیان دیں گے تو یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، یہ بیوی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ آج فوت ہو جائے گھر کا سربراہ تو اس کے بچے بیوی اگر آپ نے وہ پورا دھیان دیا تھا، نیک بنایا تھا، ان کو نماز کا عادی بنایا تھا، اچھا بولنے کا عادی بنایا تھا، پریکٹیکل لائف میں وہ اچھائیوں کو فالو کر رہے تھے، تو بے فکر ہو کے مر جاؤ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پیچھے جو بچے ہیں آپ کا صدقہ جاری ہیں، آپ کے پیچھے جو بیوی ہے وہ آپ کر گئے ہو پورا کام، آپ نے اپنی لائف بنا لی ہے۔ بیوی بچوں کو جب آپ سدھاریں گے، پہلے آپ سدھریں ہوں گے تو وہ سدھریں گے، ورنہ مشکل ہے، بہت اکا دکا کوئی ہوگا جو جا کے کسی معاشرتی ماحول میں سدھر جائے، ورنہ زیادہ تر یہی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ سدھرے ہوں گے، آپ نمازی ہوں گے، آپ اچھا بولتے ہوں گے، پریکٹیکل آپ اچھے ہوں گے، تو آپ بچوں کو بھی اسی طرح لگائیں گے، بیوی کو ہوگی، تو آپ کی زندگی وہ قیامت کی سدھر گئی۔ اب آپ کا جو اصلی گھر ہے نا جنت، آبائی گھر ہمارا، ہم وہاں ضرور چلے جائیں گے۔ اور جب جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرمائے مومنو خوشخبری دے دو ایمان والے جو اچھے عمل کریں، یعنی اچھے کام کریں۔ ابھی میں نے کہا نا پریکٹیکل بھی کام لکھے جاتے ہیں اچھے یا برے، اور زبان سے بولے ہوئے بھی لکھے جاتے ہیں اچھے یا برے، اس لیے بولتے ہوئے بھی احتیاط کرو، اچھا بولو ورنہ چپ رہو، اور پریکٹیکل کام کرتے ہوئے بھی اچھے کام کرو، غلط نہ کرو، کسی کو تکلیف ایذا نہ دو، کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کرو، زنا نہ کرو، نشہ نہ کرو، چوری ڈکیٹی نہ کرو، ملاوٹ دھوکہ دہی کو، جو ہاتھ پریکٹیکل ہیں ان سے بچو، برے کاموں سے۔ اچھے کام ہے نماز پڑھو، خیرات کرو، محنت مزدوری کرو، مشقت سے روزی کماؤ، زیادہ کام کرو، نماز کے بغیر نماز پڑھو، حلال طریقوں سے روزی، اور یہ ساری نیکیاں پریکٹیکل زبان سے اور جسم سے جو کام ہم کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے۔ جب اچھے زیادہ ہوں گے تو یقینی ہم اصلی گھر جہاں سے ہم آئے ہیں جنت، وہاں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں جو چلا جائے گا خوشخبری ہے، یعنی اس دنیا میں جو کامیاب زندگی گزار کے جنت کی راہ لے لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس میں اس کے لیے بیویاں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، اور وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس کی سوچ میں بھی نہیں آئیں۔
یا ہم ترستے ہیں کبھی غربت میں کوئی چیز لے سکتے ہیں کوئی نہیں، کوئی پھل لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، کوئی فش نہیں کھا سکتا، کوئی بکرے کا گوشت نہیں خرید سکتا، ہاں جی